بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن سعنا ایک صحابی ہیں۔ یہ اہل کتاب میں سے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سچے پیغمبر کی جتنی علامات تھی وہ ساری میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں اور آپ کی ذات میں دیکھ لی۔ صرف ایک علامت رہتی تھی، وہ یہ کہ اللہ کا جو سچا نبی ہے، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو اس لمحے دیکھنا ہے کہ اس کے برتاؤ میں دھیما پن اور بردباری برقرار رہتی ہے یا نہیں۔ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ آنے والا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حلیمی اور بردباری کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ سختی اور بےہودگی کی بات کریں گے تو تب بھی وہ نبی ان کے ساتھ حلیم اور بردبار ہوں گے۔ تو میں اس علامت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ حضرت زید بن سعنا کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے گاؤں میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ اگر آپ لوگ اسلام قبول کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال و دولت سے آپ کے گھر بھر دیں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا، اب وہاں بڑا سخت قحط آ گیا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر واپس نہ چلے جائیں۔ آپ مجھے مال و دولت اور کھانا پینا عطا کریں تاکہ میں قبیلے میں جا کر بانٹوں، ورنہ وہ اسلام چھوڑ کر واپس مڑ جائیں گے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی پیسے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کہا کہ کوئی ہے جو مجھے قرض دے دے تاکہ میں اس قبیلے کو کھانا بھجوا دوں۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت 80 دینار خرچ کیے، جس سے کھجوریں اور جو وغیرہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے والوں کو بیچ دیا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ابھی 2 سے 3 دن گزرے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں کسی جنازہ کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور باقی صحابہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی جنازہ سے فارغ ہوئے، آپ ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چلا گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اتنی سختی کے ساتھ اور اتنی زور سے کھینچی کہ وہ نیچے گر گئی، اور میں نے بہت ہی سخت لہجے اور سخت چہرے کے ساتھ بآواز بلند بڑی بےہودگی کے ساتھ کہا، اے محمد، میرا قرض واپس کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر میں نے کہا کہ عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے ساروں کا یہی حال ہے، قرض کھا جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے، یعنی اس طرح کی غلط ملت باتیں کی۔ سیدنا فاروق اعظم کھڑے تھے، وہ جلال میں آ گئے، کہنے لگے، خدا کے دشمن، اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کھڑے نہ ہوتے تو میں تمہارا سر اڑا دیتا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، اے عمر، رک جاؤ، اس کو ساتھ لے جاؤ، نبوی خزانے سے اس کا قرض بھی ادا کرو اور 20 سا اور بھی بڑھا کر دے دو۔ حضرت عمر نے اس کا قرض بھی دے دیا اور اوپر احسان بھی کر دیا۔ حضرت زید بن سعنا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یہ اوپر زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو زیادہ دو۔ حضرت زید نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں، میں نہیں پہچانتا۔ حضرت زید نے کہا کہ میں زید بن سعنا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، وہ زید بن سعنا جو یہود کا اور اہل کتاب کا اتنا بڑا عالم ہے؟ عالم ہو کر تم نے اس طرح کا رویہ اور بےہودگی کیوں اختیار کی؟ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اس طرح کا کام کرو گے، تم نے یہ کیوں کیا؟ اس یہودی عالم نے کہا کہ درست بات ہے کہ توقع نہیں تھی، میں نے اتنی بےہودگی اس لیے کی تاکہ پہچان سکوں کہ یہ سچا پیغمبر ہے یا نہیں۔ میں ان کی بردباری کا جائزہ لینا چاہتا تھا، ان کا اخلاق اور حوصلہ دیکھنا چاہتا تھا، اور جب میں نے ان کا یہ عالم دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ فَأُشْهِدُكَ يَا عُمَرَ أَنَّنِي قَدْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ اے عمر، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جان لو میں ایمان لے آیا، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔